جو لوگ ان ائمہ کے متبعین ہیں نا، امام حنیفہ کے یا امام مالک کے، امام احمد بن حنبل کے یا امام شافعی کے، ان میں ایک فالٹ ہے، ان میں اکثریت میں ایک فالٹ ہے، اور یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ ان میں بہت سے لوگ، بلکہ اگر یوں کہا جائے اکثریت بدعتی ہوتی ہے۔ علماء ناراض ہوں گے، میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں، تو یہ غلط نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک میرا بیان گیا تھا کہ جو اہل حدیث ہیں، سلفی لوگ ہیں، جو ان مذاہب میں سے کسی ایک کو فالو نہیں کرتے، ان میں خوبی ہے، بدعتی نہیں ہوتے وہ، اور ان مذاہب کو جو فالو کرتے ہیں ان میں خامی ہیں، ان میں اکثر کیا ہوتے ہیں؟ بدعتی۔ تو بہت سے علماء نے میرے خلاف بہت بولا کہ یہ دیکھو اہل حدیثوں کی تعریف کر رہا ہے۔ بھائی آپ اپنے اندر ایک خامی کو دور کر لو، بدعتیں چھوڑ دو، کیونکہ بدعت کرتے بھی ہیں اور وہ بدعت پھر ابو حنیفہ کے کھاتے میں بھی ڈالتے ہیں رحمہ اللہ۔ شافی لوگ بدعت کرتے ہیں اور وہ بدعت کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ بولو، امام شافی کے کھاتے میں۔ حنبلی لوگ بدعتیں کرتے ہیں اور وہ بدعت کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل کے کھاتے میں۔ مالکی لوگ بدعت کرتے ہیں اور کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ امام مالک کے۔ میں تو دنیا میں گیا ہوں، ترکی میں ایسی ایسی بدعتیں دیکھی ہیں، الامان والحفیظ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے یہ کیا ہے، تو کہتے ہیں ہم حنفی ہیں۔ ابے بھائی حنفی ہو تو امام حنیفہ نے کب ان بدعتوں کا کہا ہے؟ امام حنیفہ تو وہی بات کریں گے نا جو قرآن و سنت کی ہوگی بات۔ تو دو چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جو چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے اس کو فالو بولو نہیں کرنا، اور عقیدے میں کیا اختیار کرنا ہے؟ توحید۔